بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حیض میں قضا نماز اور قضا روزے کے فرق میں تفصیل۔ رمضان المبارک کا روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، تو رمضان المبارک میں کسی عورت کو حیض آ جاتا ہے تو روزہ کی قضا کرنی پڑتی ہے اور نماز معاف کر دی گئی ہے۔ جب دونوں ہی فرائض میں سے ہیں تو ایک کی قضا اور ایک معاف، یہ کیسے ہوا؟ اس وجہ سے ایسا ہے، کیا حکمت و مصلحت ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں پر روزہ بھی فرض ہوتا ہے، نماز بھی فرض ہوتی ہے، لیکن حیض کی حالت میں رمضان آ جائے تو روزوں کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے، جبکہ نماز کی قضا لازم نہیں ہوتی۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ جواب: نماز 24 گھنٹے میں 5 بار پڑھنی پڑتی ہے۔ سنت، واجب، فرض کو ملا کر ایام حیض کی نمازوں کی مقدار اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کو گھریلو کام کاج کے ساتھ وقتیہ پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ذمہ وقتیہ کے ساتھ ایام حیض کی قضا بھی ہوتی تو حرج، تنگی اور دشواری پائی جاتی، جبکہ نص صریح ہے لیس علیکم فی الدین من حرج، اور اسی وجہ سے فقہا کا ضابطہ ہے الضرر یزال المشقۃ تجلب التیسیر۔ اسی وجہ سے نماز کی قضا نہیں، بخلاف روزہ کے کہ اس کی قضا کی مدت پورا سال نہیں۔ مزید یہ کہ روزہ عورتوں کے لیے طبعاً سہل ہے، بخلاف نماز کے کہ یہ ان پر شاق ہے۔ اسی لیے روزہ کی قضا واجب ہے، نماز کی نہیں ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ حیض کی نمازوں کو اگر ہم اس پر لازم قرار دیں تو اس صورت میں عورت پر حرج ہے، جبکہ روزہ میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 بار ہے اور اس میں سنت، واجب اور فرض بھی آ جاتے ہیں، تو اگر ایام حیض کی نمازیں اس پر پڑھنا لازم ہو جائے اور قضا کرنا لازم ہو جائے تو اس پر تنگی ہوگی اور حرج ہوگا، جبکہ نص صریح ہے لیس علیکم فی الدین من حرج۔ اسی طرح فقہا کا ضابطہ ہے الضرر یزال اور المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی کو کھینچتی ہے، تو اسی مشقت اور حرج کی وجہ سے اس پر نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اور روزوں کا مسئلہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ روزوں کی جو قضا ہوگی وہ کچھ دن ہوگی، اور پورے سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے، تو روزوں کی قضا اگر اس پر لازم ہو تو اس میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا عورتوں کے لیے طبعی طور پر آسان ہے، اور نمازوں کی قضا اس پر لازم کرنا یہ طبعی طور پر مشکل ہے۔ اسی وجہ سے روزہ کی قضا تو واجب ہے اور نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ قرأت خلف الامام اور آمین بالجہر کا مسئلہ۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیسا ہے اور جہراً آمین کہنا کیسا ہے؟ تو سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آمین سرًا پڑھی جائے یعنی آہستہ آواز سے، یا پھر آمین کو جہراً پڑھنا چاہیے۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک قرأت خلف الامام مکروہ ہے۔ آمین کے سلسلہ میں روایتیں دونوں طرح کی ہیں، لیکن حنفیہ کے نزدیک خفض بہا صوتہ والی روایت راجح ہے۔ سوال کا پہلا جو جز تھا کہ امام کے پیچھے قرأت پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرأت مکروہ ہے، کیونکہ ایک حدیث موجود ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ اور دوسرے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ آمین سرًا پڑھنی چاہیے یا جہراً، تو روایتیں احادیث دونوں قسم کی ہیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے جہراً آمین پڑھنی چاہیے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے، لیکن احناف کے نزدیک یہ جو روایت ہے جس میں خفض بہا صوتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنی آواز کو پست کیا یعنی آمین سرًا پڑھی، یہ روایت راجح ہے۔ گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاتھ میں گھڑی باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: شرعاً گھڑی پہن کر نماز ہو جاتی ہے، جس طرح اگر تلوار گلا میں لٹکی ہوئی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ گھڑی بھی اوقات نماز جاننے کا ذریعہ ہے، محمود کا ذریعہ بھی محمود ہوا کرتا ہے۔
سوال یہ تھا کہ گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور گھڑی کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ گھڑی تو اوقات نماز جاننے کا آلہ ہے۔ نماز پسندیدہ عمل ہے، تو جو پسندیدہ عمل کے جاننے کا ذریعہ ہو وہ بھی پسندیدہ ہوا کرتا ہے۔ گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مکروہ نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ گھڑی اوقات نماز جاننے کا آلہ اور وسیلہ ذریعہ ہے۔ نماز پسندیدہ چیز ہے تو پسندیدہ چیز کا وسیلہ اور ذریعہ بھی پسندیدہ ہوتا ہے۔ نماز میں لقمہ کے لیے 3 تسبیح کے بقدر خاموش رہا، کیا حکم ہے؟ دوران نماز امام صاحب 3 آیت سے زائد پڑھنے کے بعد بھول گیا اور بعدہ لقمہ کے منتظر رہے، اور یہ مقدار 3 تسبیح کے بقدر سے زائد رہا، اور لقمہ نہ ملنے پر اعادہ شروع کر دیا، پھر اس جگہ پہنچ کر ویسا ہی ہوا جیسا کہ سابق میں ہوا تھا، مطلب دونوں وقفہ مل کر 5 یا 6 تسبیح سے زائد وقفہ رہا۔ جواب طلب امر یہ ہے کہ اس صورت میں نماز ہوئی یا واجب الاعادہ ہے؟ امام نماز میں بھول گیا اور تھوڑی دیر خاموش رہا، لقمے کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی پیچھے سے بتائے گا، لیکن کسی نے نہیں بتایا۔ پھر اس نے ماقبل سے شروع کر دیا، پیچھے سے ذرا شروع کر دیا، اور وہیں پہنچ کر اس کو دوبارہ غلطی لگی اور پھر وہ بھول گیا اور تھوڑی دیر خاموش رہا لقمہ کے انتظار کے لیے۔ تو 2 مرتبہ وہ خاموش رہا، دونوں مرتبہ کو اگر ملائیں تو یہ مقدار بنتی ہے 5 یا 6 تسبیح کے مقدار۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا یا بس نماز ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ 3 تسبیح سے زائد تاخیر ہوئی ہے، یعنی 5 یا 6 مرتبہ تاخیر ہوئی ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، اگر امام 3 آیت کے بقدر پڑھنے کے بعد بھولا ہے کہ جس کے بعد رکوع کر دینا مناسب تھا، تو امام کو رکوع کر دینا چاہیے تھا۔ اگر اتنی مقدار سے پہلے ہی بھول گیا تو اس کو چاہیے کہ دوسری صورت جو یاد ہو پڑھ دے، وہیں اٹکا نہ رہے۔ امام کے لیے بھولی ہوئی جگہ کو بار بار پڑھنا مکروہ ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں 3 تسبیح سے زائد مقدار کے لیے تاخیر ہوئی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اس سے پہلے امام نے کتنا پڑھ لیا تھا، 3 آیت یا اس سے زائد پڑھ لیا تھا یا تھوڑا پڑھ لیا تھا۔ اگر تو پہلے اس نے 3 آیتیں یا اس سے زائد پڑھ لی تھیں تو اس کو چاہیے تھا کہ بس رکوع کر دے، امام نے رکوع نہیں کیا۔ اگر 3 آیتیں اس نے نہیں پڑھی تھیں اور تھوڑی مقدار پڑھی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ دوسری صورت شروع کر دیتا، اس کو چھوڑ دیتا، وہاں اٹکنا اور انتظار کرنا مناسب نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اس نے انتظار کیا، نہ تو دوسری صورت شروع کی اور نہ ہی رکوع میں گیا، اسی وجہ سے اس کے لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ میت کی متروکہ نماز کے فدیہ کا حکم۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 6 دنوں کی نماز چھوٹ گئی، از روئے شرع اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ اس کا کفارہ کیا اور کتنا ادا کرنا پڑے گا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی 6 دنوں کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو اب اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر تو مرنے والا وصیت نہ کرے اور مال بھی نہ چھوڑے کہ میرا فدیہ ادا کر دینا، تو ورثاء پر لازم نہیں ہے کہ وہ میت کے نمازوں کا فدیہ ادا کریں، لیکن اگر ادا کر دیں تو بہتر ہے۔ مرنے والے نے کوئی وصیت بھی نہیں کی اور مال بھی نہیں چھوڑا، تو ورثاء کے ذمہ تو اب نہیں ہے کہ وہ اس کے نماز کا فدیہ ادا کریں، لیکن اگر ادا کر دیتے ہیں تو بہتر ہے۔ باقی رہا کہ فدیہ کتنا ہوگا، تو ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہوتی ہے، یہاں پر 6 نمازیں اس کی رہ گئی تھیں، تو اس طرح سے 63 کلو گندم بنتی ہے۔ تو 63 کلو گندم فدیہ دے دیں یا پھر اس کی قیمت بطور فدیہ ادا کر دیں۔